السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لائف اینڈ لیونگ ٹو اسلامک اسٹڈیز میں آپ لوگوں کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ عقیدہ آخرت کے ہی سب ٹاپکس ہیں، جس میں ہم لوگوں نے پریویسلی 3 پوائنٹ آف ویوز پڑھے ہیں، جن میں مادہ پرستوں کا نظریہ پڑھا ہے، ہم لوگوں نے فلسفہ تناسخ پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد جو اسلام کا تصور آخرت ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی ہے۔ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد سٹل کوئی کنفیوژن اگر عقیدہ آخرت کے بارے میں رہ جاتی ہے، محشر کے روز کے بارے میں رہ جاتی ہے، تو وہ تمام چیزیں ہم آج کے ان 4 ٹاپکس، جن میں جو فرسٹ ون ہے وہ عقل کا فیصلہ ہے، سیکنڈ ون از عقلی استدلال سے آگے، تھرڈ ون از قرآن کا استدلال، اور زندگی پر اثرات ہیں۔ ان چاروں ٹاپکس میں ہم لوگ عقیدہ آخرت پہ مزید اپنا جو یقین ہے وہ پختہ کرنے کی جو وجوہات ہیں کہ ہمارے عقیدہ آخرت پر یقین کیوں ہونا چاہیے، اور عقیدہ آخرت واقعی ہی ایگزسٹ کرتا ہے، اور عقیدہ آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، یہ والی چیزیں آج ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم لوگ انسانی عقل کے فیصلے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے 3 پوائنٹ آف ویوز پڑھے، مادہ پرستوں کا نظریہ پڑھا، ہم نے فلسفہ تناسخ پڑھا، اس کے بعد ہم نے اسلام کا پوائنٹ آف ویو پڑھا۔ ایک چیز کے بارے میں 3 ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگوں کی جو انسانی عقل ہے وہ اس بات پہ آمادہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ واقعی ہی آخرت جیسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو سب سے پہلے ایک چیز جو کلیئر کر دوں میں آپ لوگوں کو، یا ہم لوگوں کو اتنا پریویسلی جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں آخرت کے بارے میں، اتنا پڑھ لینے کے بعد یہ چیز تو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جو آخرت کا جتنا بھی عقیدہ ہے یا آخرت کا جتنا بھی پورا میٹر ہے، معاملہ ہے، یہ انسانی سوچ، انسانی عقل کی حدود سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے جو حواس ہیں، 5 حواس ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے 5 سینسز ہیں، جس میں وہ سن سکتا ہے، ٹیسٹ کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے کسی چیز کو، دیکھ سکتا ہے، بٹ اس چیز کا اندازہ کرنا جو چیز اس کے سامنے ہے نہیں۔ انسان کے جو 5 سینسز ہیں وہ صرف اسی جگہ پہ کام کرتی ہیں جو فزیکلی اپیئر ہے چیز، مطلب اگر آپ کچھ کھاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے چیز ایگزسٹ کرتی ہے، تو آپ کھاتے ہیں تو آپ کو اس کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز موجود ہے۔ کچھ دیکھتے ہیں تو وہ چیز کیونکہ دنیا میں موجود ہے تو آپ دیکھتے ہیں، اگر وہ چیز دنیا میں موجود نہ ہو، آپ کے سامنے نہ ہو، تو آپ اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ والی چیز کس طرح کی ہوگی۔ اسی طرح سننے کے بارے میں ہے، چھونے کے بارے میں، چکھنے کے بارے میں ہے، دیکھنے کے بارے میں، تمام سینسز جو انسان کی ہیں وہ فزیکل چیزوں کے ساتھ، مٹیریلسٹ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کہ وہ والی سینسز صرف انہی جگہ پہ کام کریں گے جب وہ چیزیں اٹ سیلف ایگزسٹ کر رہی ہوں، یا آپ کے سامنے ہوں، آپ انہیں سن سکتے ہوں، دیکھ سکتے ہوں، چھو سکتے ہوں۔ ٹھیک ہے، انسانی سینسز صرف ان چیزوں کے اوپر کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو سائنسی تجربات ہیں، جو آپ کی سائنس ہے، سائنٹیفک ٹرمینالوجی آپ لوگوں کی، اس کا دائرہ اختیار بھی محدود ہے۔ وہ کس طرح سے محدود ہے کہ وہ 2 چیزوں پہ آپ کی جو سائنس ہے وہ بیس کرتی ہے۔ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک آپ لوگوں کے ایکسپیریمنٹس ہو گئے، ٹھیک ہے، تجربے ہو گئے آپ لوگوں کے، اور دوسری چیز آپ لوگوں کا مشاہدہ ہو گیا، آبزرویشن ہو گئی، کہ وہ چیزیں جو آپ آبزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز ایک ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی آپ کے سامنے، اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے آپ کے سامنے، اس کے بارے میں سائنس کس طرح سے اندازے لگا سکتی ہے؟ یہ چیز انسانی عقل کی حدود سے باہر ہے۔ یہی چیز عقیدہ آخرت کے بارے میں بھی ازیوم کی جا سکتی ہے، یا کہا جا سکتا ہے کہ سائنٹیفک ٹرمینالوجی کے تھرو ہم لوگ، یا انسانی عقل کے تھرو جو ہم لوگ اپنے پرسنل سینسز ہیں ان کی بیس پہ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہم لوگوں نے آخرت کو دیکھا نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہم لوگوں نے موت کے بعد کی زندگی دیکھی نہیں ہوئی، اس لیے اس طرح کی کوئی زندگی ہوتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے، جس کے بارے میں سنا نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اب جنت اور دوزخ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم لوگ مانتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے پاس اس کا ریفرنس ہے، ہمارے پاس اس کی اوتھینٹیکیشن موجود ہے، اس کے دلائل موجود ہیں ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ وہ چیز مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی نان مسلم کو یہ چیز کیسے منوائی جائے کہ بھائی جنت اور دوزخ ہے؟ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں نے جنت اور دوزخ دیکھی نہیں ہوئی، اس لیے اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ ہم نے موت کے بعد کی زندگی دیکھی نہیں ہوئی، ہم نے کبھی بھی موت کے بعد کسی کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے اس طرح کی کوئی چیز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یا اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چیز کہنا غلط ہے کہ کیونکہ ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں تو اس کا تو وجود ممکن ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یا کوئی چیز ہے جس کا نالج آپ کو نہیں ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے آپ کو، اور اس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس کو آپ نے چھوا نہیں ہے، اس کو آپ نے سنا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آپ مفروضے دے رہے ہیں، یا اس کے بارے میں آپ سپیسیفک سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ یہ والی چیز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ بالکل غلط بات ہے۔
ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس چیز کا آپ علم نہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ فیصلے دیتے ہیں، یہ بھی انسانی سوچ کی غلطی ہے. آخرت کے بارے میں یہ چیزیں، باقی تو دنیا کی جتنے بھی ٹاپکس ہیں، جتنی بھی دنیا کی وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ان کے بارے میں یہ والا جو عقیدہ ہے یا یہ والی جو بات ہے، یہ سوچ ہے، یہ غلط ہے. لیکن جہاں تک اسلام سے ریلیٹڈ، اسلام کی ریلیونٹ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں یہ والے فیصلے کرنا تو انتہائی غلط ہے، وہ چاہے پھر مسلمان ہے یا کوئی اور مذہب ہے. کیونکہ جب تک آپ لوگوں نے اسٹڈی نہیں کی، آپ لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا، آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں کیا بیان کیا ہوا، تب تک آپ خود سے کوئی فیصلہ دے نہیں سکتے. اس کے بعد انسانی عقل، ہم لوگ ویسے بہت ڈیولپڈ ہیں اور ہم لوگ ہر چیز سوچتے ہیں، اس کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، اور جو بھی مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک چیز کے اوپر اتنا ہمیں عبور حاصل ہے، یا اتنا نالج ہے کہ ہم ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو انسانی عقل کا فیصلہ اس بات پہ ہی ہو جاتا ہے کہ ہم 1 منٹ کے لیے، ناٹ اونلی مسلمس، اوور آل ہم 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اس کائنات کے اندر تصور کر کے دیکھیں کہ ہم لوگ خود سے پیدا تو نہیں ہو گئے، ایک پراپر سسٹم کے تھرو ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد جو ہم نے اپنی پوری لائف گزارنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پراپر ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے اکارڈنگ گزارتے ہیں. ایک رہنے سہنے کا طریقہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، ہمارا کھانے پینے کا طریقہ ہے، پہننے اوڑھنے کا طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک پراپر کوڈ ہے، ایک کنڈکٹ کا طریقہ ہے. اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ہم جو پوری لائف گزارتے ہیں، اپنی اس دنیا میں گزارتے ہیں، اس میں ہم بہت سی ان لمیٹڈ قسم کی چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. ڈیلی زمین دیکھتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، ہم لوگ ڈفرینٹ چیزوں کو چھوتے ہیں، ڈفرینٹ سسٹمز سے گزرتے ہیں، دن اور رات آتے ہیں، ڈفرینٹ موسم کو دیکھتے ہیں، ساری چیزوں سے ہم لوگ گزرتے ہیں. ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پراپر ٹائم پہ سورج نکل، ایک پراپر ٹائم پہ چاند نکلتا ہے، دن غروب ہوتا ہے. اس کے بعد بارشیں اپنے ٹائم پہ ہوتی ہیں، یا بارشیں ہوتی ہیں ٹائم پہ ہوتی ہیں، نہیں ہوتی لیکن بارشیں ہوتی ہیں. اس کے بعد پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ خود تو وجود میں نہیں آ گئے، اتنا بڑا آسمان ہے وہ خود سے تو نہیں بن گیا. اس کے بعد جو کائنات کے باقی کے سسٹم ہے، ٹھیک ہے، پیدائش کے سسٹم ہے، موت کے سسٹم ہے، آنے جانے کے سسٹم ہے، وہ سب ایک پراپر سسٹم کے تھرو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بس تکے سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. تو انسانی ذہن میں یہ والی بات آتی ہے، 1 منٹ کے لیے آئے، 2 منٹ کے لیے آئے، یا بندہ اس چیز کو کرٹیکلی اگر سوچے تو انسان کے ذہن میں یہ والی چیز، وہ اس کی عقل مجبور ہو جاتی ہے سوچنے پہ کہ یہ سسٹم چلانے والا کوئی تو ہے اوپر بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ سسٹم خود سے تو نہیں چل رہے. اتنے پراپر سسٹمز، اتنے زیادہ سسٹمز، اور ہر چیز، ہر ایک سسٹم، چاہے وہ دن رات ہے، چاہے وہ انسان کا زندگی موت ہے، چاہے وہ انسان کی، ایون آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے آپ کے جسم میں، دنیا کی آبادی بلینز میں ہے، اور بلین لوگوں کی، بلینز کی اتنی آبادی ہے، اور ہر بندہ اپنے ٹائم پہ مرتا ہے، جیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کی پوری لائف ڈفرینٹ کام کرتے ہوئے گزرتی ہے. دنیا کے ہر خطے میں سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے. اپنا اپنا ٹائم ہے ہر جگہ کا، ہر خطے کا، اور ہر چیز ایک پراپر طریقے سے ہو رہی ہے. اس میں کوئی بھی امپراپر چیز نہیں ہے جو انسان کو فیل ہو. ٹھیک ہے، تو انسان اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کوئی تو ذات ہے جو یہ سارے سسٹم چلا رہی ہے، جو یہ پورا کائنات کا نظام ہے، یہ چل رہا ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا، یہ کسی تکے پہ نہیں چل رہا، نہ ہی یا اس کو کوئی پتھر کا بت چلا رہا ہے بیٹھا ہوا. پتھر کا بت تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، وہ خود اپنی جگہ سے، جب ایک چیز ہل نہیں سکتی، وہ کس طرح سے پوری دنیا کے نظام کو ٹیکل کرے گی. اس کے بعد آ جاتے ہیں نتائج، مطلب جو آپ لوگوں نے اس دنیا میں اعمال کی ہیں ان کا جو آؤٹ پٹ ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا آؤٹ پٹ آپ کو اس دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کا آپ کو ابھی صلہ یا سزا نہیں ملی ہوتی. اس کے لیے پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے ایک زندگی ترتیب دے رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کون سی جزائیں اور کون سی سزائیں اس دنیا میں دینی ہے، اور کون سی آخری دنیا میں دینی ہے یا آخرت میں دینی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان نے اپنی اعمال کی جزا سزا بھی تو بھگتنی ہے، اس کے لیے بھی انسان کو موت کے بعد کی ایک زندگی درکار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب تو ہو گئی عقل کی باتیں. اس کے بعد آ جاتا ہے عقلی استدلال سے آگے بھی کوئی چیز ہے. ہاں، صرف آخرت کے بارے میں ہے، کیونکہ اسلام ایک بہت جامعہ دین ہے، اسلام ایک کافی کمپریہنسو چیز ہے جس کے بارے میں صرف انسانی عقل پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. اگر انسانی عقل پہ ریلائی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید و نبیوں کو مابعوث کیوں فرماتے. اگر انسانی عقل اتنی ہی
ایڈوانسڈ تھی یا انسانی عقل اتنی ہی قابل تھی. اور جہاں پہ پھر انسان کی عقل اور سائنس کی جتنی بھی ایبلٹی ہے، سائنس کی جتنی کیپیبلٹی ہے، سائنس کی صلاحیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر قرآن مجید آپ کی مدد فرماتا ہے. قرآن مجید آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں مدد فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو قرآن آپ کی مدد فرماتا ہے. قرآن ایک جامع کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے، آپ کی جو سنت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے ہم سنت کو اور قرآن کو کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو قدرت کے قوانین ہیں وہ جو اس دنیا میں قوانین یعنی جو طبعی قوانین چل رہے ہیں آپ کے، اس سے ڈفرینٹ ہیں. جو طبعی قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس دنیا میں وہ بھی اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور جو قدرت کے قوانین ہیں وہ تو ہیں ہی اللہ کے، لیکن جو یہ دنیا کا سسٹم چل رہا ہے نا، یہ بیسکلی آپ کے طبعی قوانین ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے فزیکل لاز ہیں. یہ جو دنیا کا سسٹم چل رہا ہے کہ دن نے ٹائم پہ آنا ہے، رات نے ٹائم پہ آنا ہے، بارش آنی ہے، سورج نکلنا ہے، گرمی ہونی ہے، سردی ہونی ہے، بہار آ رہی ہے، خزاں آ رہی ہے، یہ سارے طبعی قوانین ہیں. ٹھیک ہے، موت کا ایک سسٹم ہے، پیدائش کا ایک سسٹم ہے، یہ تمام جو آپ کے سسٹمز چل رہے ہیں یہ طبعی قوانین ہیں. لیکن جو قوانین قدرت ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. وہ ڈفرینٹ کس طرح سے ہیں کہ یہ قوانین جو ابھی چل رہے ہیں دنیا میں یہ طبعی قوانین ہیں، اور ان قوانین نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. یہ طبعی قوانین کا جو سسٹم ہے یہ پورا، اس سسٹم نے ایک دن تباہ ہو جانا ہے، کائنات نے ختم ہو جانا ہے. جب کائنات نے ختم ہو جانا ہے، یہ تمام سسٹمز تباہ ہو جانے ہیں، نیست و نابود ہو جانے ہیں یہ والے قوانین، اس کے بعد قوانین قدرت عمل میں آئیں گے، وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. قوانین قدرت، قوانین قدرت کیا ہیں پھر؟ کہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. قدرت کا قانون یہ بھی ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت بھی دینی ہے. ٹھیک ہے، قدرت کا قانون ہی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جو نفس ہے، ہر جو انسان ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ قانون قدرت ہی ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے موت کا ذائقہ بھی چکھانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب یہ سسٹم ختم ہو جانا ہے، آپ کی پوری دنیا تباہ ہو جانی ہے، پہاڑ روئی بان کے اڑ جائیں گے، زمین آپ کی پھٹ جائے گی، سورج آپ کا سوا نیزے پہ آ جائے گا، کائنات آپ کی جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر قوانین قدرت کس طرح سے ایکٹیو ہوں گے کہ جو جتنے بھی مردہ لوگ ہیں، جتنے لوگ جا چکے ہیں اس دنیا سے، جن کو موت آ چکی ہے، وہ والے لوگ دوبارہ سے، وہ والے انسان زندہ کیے جائیں گے. تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو، قبروں سے اٹھائے گا ان تمام لوگوں کو، اور پھر جو وہ دن مقرر ہوگا جس دن وہ اٹھائے جائیں گے وہی محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. اور اسی روز پھر انسان کی جزاؤں اور سزاؤں کا فیصلہ ہوگا، انسان کے اعمال کا فیصلہ ہوگا. اور یہ والی چیز اس نہ صرف اسلام بتا رہا ہے، یہ والی چیز پہ اسلام نے جب بتایا کہ عقیدہ آخرت ہے، یہ آپ لوگوں کا روز محشر ہے، اس دن آپ کی جزا سزا ہونی ہے، اس چیز کو پہلے پوری دنیا نے ڈینائی کیا. جس طرح ہم نے پڑھا کہ مادہ پرستوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا کہ اس طرح کا تو کوئی دن ہی نہیں ہے، مر گئے تو بس مر گئے، اس کے بعد ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا. فلسفہ تناسخ والوں نے کہا کہ مرنا تو ہے ہی نہیں، مر گئے تو دوبارہ ہم نے پیدا ہو جانا ہے. مطلب ہمیں جو ہے نا، ہم نے کبھی بھی فنا نہیں ہونا، کسی نہ کسی شکل میں ہم نے دنیا میں موجود رہنا، چاہے وہ جانور کی شکل ہے، چاہے پودے کی شکل ہے، چاہے انسانی شکل ہے. اپنے اعمال کے اکارڈنگ ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے. شکلیں بدل بدل کے ہم پیدا ہوتے رہیں گے اپنے جنم سسٹم میں، لیکن ہم نے رہنا ہے. اس کے بعد پھر اسلامی تصور آخرت آیا. پھر اسلام نے آ کے بتایا کہ جو تم لوگ سوچ رہے ہو، جو اپنی فلسفے جھاڑ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک نے مرنا ہے. مرنے کے بعد تم لوگوں کو ایک دن مقرر میں نے کیا ہوا ہے، اس دن میں نے تم لوگوں کو اٹھانا ہے، اور اس دن پھر میں نے تم سے سوال کرنا ہے کہ جب میں نے تم لوگوں کو قرآن میں تمام چیزیں ڈیٹیل سے کلیئر آؤٹ کر دی تھیں، تم لوگوں نے کس بیس پہ یہ والے فلسفے بیان کیے، اور تم لوگ اس خوش فہمی میں رہے کہ ہم لوگ بس مر گئے ہیں تو دوبارہ تو ہم نے پیدا نہیں ہونا، یا اگر ہم لوگ پیدا ہو گئے تو ہم نے مرنا نہیں، ہم نے شکلیں بدل بدل کے اس دنیا میں ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کا جو جواب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے رکھا ہے. لیکن اگر قرآن مجید کو کنسلٹ کیا جائے، اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے، اور یہ چیزیں اب 20th سینچری، جب 2020 جا رہا ہے، ہم لوگ 21st سینچری جا رہی ہے، اور 2020 میں ہم لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں، جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہو چکی ہے، سائنس اپنی پیک پہ اپنے آپ کو دعویٰ کاری ہے کہ ہم اپنی پیک پہ ہیں اور ہم لوگوں نے بہت ایڈوانسمنٹس کر لی ہیں. اس ٹائم پہ آ کے آپ کی سائنس خود اس چیز کو مان رہی ہے اور اس چیز کی تصدیق کرتی جا رہی ہے کہ واقعی آخرت جیسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی میکسیمم سائنٹسٹس کی تھیوری ہے یا سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ سورج نے ایک دن ٹھنڈے ہو جانا ہے. وہ جو آج کل
یہ تھیوریز بن رہی ہیں نا کہ چاند پہ جانا ہے اور یہ اور وہ، کہ ہم لوگوں نے چاند کو تسخیر کر لیا، ہم لوگ چاند تک چلے گئے، چاند پہ ہم نے کمند ڈال لی اور دس اینڈ دیٹ. تو اگر اتنی تم لوگوں کی سائنس ایڈوانسڈ ہے تو تم لوگ چاند پہ تو چلے گئے، تم لوگ سورج پہ جا کے دکھاؤ. سورج پہ نہیں جایا جا سکتا، کیونکہ سورج کی ہیٹ جب ہم لوگ کو اتنے 1000 کلومیٹر دور زمین پہ اتنی فیل ہوتی ہے، تو سورج کے پاس جانے کی کوشش کرنے والے نے تو جل کے بھسمی ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لمیٹیشنز رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ضرور کہا ہے کہ تم زمین اور آسمان کے انتظام کو دیکھو، تم زمین کو ایکسپلور کرو، تسخیر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ میری خدائی میں گاڈ فار بڈ شریک ہونے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، یا مجھے چیلنجز کرنے شروع کر دو اٹھ کے. نہیں، سائنٹسٹ آج خود مان رہے ہیں کہ ایک دن سورج نے ٹھنڈا ہو جانا ہے، بے نور ہو جانا ہے، اس کی لائٹ ختم ہو جائے گی. جو سورج کی لائٹ ہے، جو ہیٹ ہے، وہ ایک دن ختم ہو جائے گی. جو جتنا سولر سسٹم ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جتنے آپ کے یہ سیاروں کا سسٹم ہے، جس میں آپ کے مختلف سیارے ہیں، مارس ہے، جوپیٹر ہے، یورینس ہے، جتنے بھی آپ کے سیارے ہیں سارے، ان تمام سیاروں نے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ٹکرانا ہے اور دنیا نے ڈسٹروائے ہو جانا ہے، دنیا نے تباہ ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. یہ چیز وہ بھی مانتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، یہ آپ کی سائنس جو ہے وہاں تک کیوں نہیں پہنچی ابھی تک؟ اگر سائنس واقعی ہی اتنی ایڈوانسڈ ہے تو اس جگہ پہ کیوں نہیں جاتی؟ دنیا کے پہلے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ دنیا نے تباہ ہونا ہے، اب وہ مان رہے ہیں کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، سورج ختم ہو جائے گا، اس کی لائٹ ختم ہو جائے گی، سورج ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کی ہیٹ ختم ہو جائے گی، سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا. جب سولر سسٹم تباہ ہوگا تو دنیا آٹومیٹکلی تباہ ہو جائے گی. دنیا تباہ ہو گئی. اس کے بعد کی اب جو زندگی ہے سائنس کی، جو اگر واقع ہی ریسرچ اتنی اوتھینٹک ہے تو وہاں تک کیوں نہیں جاتی؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے سائنس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہاں سے جہاں پہ سائنس کی کیپیبلٹی ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ اور قرآن کی حاکمیت شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ و برتر ذات کی آپ لوگ ذہانت کا یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ جس سائنس کو ہم لوگ بہت ایڈوانس سمجھتے ہیں، بڑا فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، اندھا دھند بھاگ رہے ہیں کہ سائنس ہے تو بس پتہ نہیں کیا چیز ہے. سائنس نے بڑی ڈیولپمنٹس کر لی ہیں، ہمیں گیجٹس بنا دی ہیں، ہمیں ٹچ سسٹم والے فونز اور لیپ ٹاپس بنا دیے ہیں، تو بس سائنس جو ہے نا وہ تو اپنی پیک پہ ہے. بٹ جب سائنس کی اپنی کیپیبلٹی ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے تھرو اس چیز کا آغاز کرتا ہے کہ اب تم لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ جب دنیا اور سائنس اور یہ انسانی عقل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے میری حکمت شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ میں تم لوگوں کی ہیلپ کروں گا، تم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ یہاں پہ میں اس طریقے سے کروں گا کہ تم لوگوں کو میں اس چیز کا بھی نالج دے سکوں جس کا نالج تم لوگ چاہ کے بھی حاصل نہیں کر سکتے. موت کے بعد کی زندگی کا علم حاصل کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ مرے بغیر، جو انسان ہے وہ مرے بغیر موت کے بعد کی زندگی کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سب جانتی ہے، وہ جو اس دنیا سے پہلے، دنیا کی کریشن سے پہلے چل رہا تھا وہ بھی جانتی ہے. ازل سے ابد تک کا نالج اللہ کی ذات کو ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں قرآن مجید میں پھر کہ قیامت تک یا قیامت سے پہلے جتنے بھی سسٹمز ہونے ہیں، جتنی بھی نشانیاں ظاہر ہونی ہیں، وہ کیسے ظاہر ہونی ہیں، اس کے بعد پھر قیامت آنی ہے اور قیامت والے دن کیا ہونا ہے. اس چیز کا نالج صرف اللہ کو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بار بار قرآن مجید میں انسان کو کہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جب تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے اور تم نے میرے سامنے جواب دے ہونا ہے اپنے اعمال کا. اچھے اور برے میں تمیز کرو، نیکی کی طرف آ جاؤ، بدی کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ جس دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جس دن تم دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہوگے، دوبارہ اٹھ کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہو، تو تم کس منہ سے میرے سامنے پیش ہوگے. اللہ تعالیٰ خود جب آخرت کی گواہی قرآن مجید میں دے رہا ہے تو پھر ہم انسان کوئی نہیں ہے اس چیز کو ڈینائی کرنے والے کہ آخرت جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس کے بعد آ جاتا ہے قرآن کا استدلال. اب ہم ریفرنسز کے ساتھ جو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، توحید تو ہم پڑھ چکے ہیں، عقیدہ آخرت ہے، اس کو ریفرنسز کے ساتھ اب ہم پروو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ فرمایا وہ واقع ہی اوتھینٹک ہے، وہ واقع ہی حکمت والا ہے. کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب خود گواہی دے دی کہ آخرت جیسی چیز ہے، آخرت کا دن مقرر ہے اور موت کے بعد کی زندگی ہے، موت کے بعد تم لوگوں نے اٹھائے جانا ہے، تم لوگوں کا حساب ہونا ہے، اور اس کے بعد تم لوگوں کی ایک زندگی ہے اور وہ زندگی تم لوگوں نے گزارنی ہے. تو قرآنی استدلال کے اکارڈنگ قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. جو قرآنی استدلال ہے وہ یہ ہے کہ قدرت الہی کی نشانیوں پہ غور کرو.
تم لوگوں کو اللہ کی ایگزسٹنس کا آٹومیٹکلی یقین آ جائے گا کہ جس طرح ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیا کہ زمین اور آسمان کا جو سسٹم ہے، جو موسموں کا سسٹم ہے، جو پیدائش موت کا سسٹم ہے، وہ آٹومیٹک نہیں ہے، وہ چلانے والی کوئی ذات ہے۔ قدرت کی نشانیاں اس دنیا کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز میں ظاہر ہیں۔ وہ چاہے آپ پہاڑ دیکھ لیں تو آپ کی سوچ اس جگہ پہ ضرور جاتی ہے کہ پہاڑ آٹومیٹکلی تو اتنا اونچا پہاڑ نہیں بن گیا۔ بارشیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی تو نہیں ہو رہی ہیں آسمان سے کہ بس کوئی سسٹم لگا ہوا ہے وہاں پہ کوئی چپ فٹ ہے اور بس بارشیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ گاڈ فاربڈ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کو تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے والا، اس تمام نظام کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہی نشانی ہے اللہ پاک کی۔ ہم پہاڑوں تک نہیں جاتے، ہم بارشوں تک نہیں جاتے، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں 2 منٹ کے لیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم ایک پراپر سٹرکچر پہ پیدا کیے گئے ہیں، ہماری ایک ساخت ہے پراپر، ہماری 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ناک دیا گیا ہمیں سونگنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں ہمیں ہمارے کام کرنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے ہیں۔ مطلب ایک پراپر ساخت ہے ہماری، ایک سٹرکچر پہ پیدا کیے گئے ہیں ہم لوگ، اور تمام انسانوں کو یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں ہمارے درمیان میں جو ڈسیبل ہیں یا ان ادر وے اسپیشل ہیں وہ لوگ، بٹ اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو میں نے کس ساخت پہ پیدا کرنا ہے۔ لیکن میکسیمم اگر آپ دنیا کی آبادی پہ غور کریں تو تمام لوگ ایک ہی ساخت پہ پیدا کیے گئے ہیں، سب کی 5 انگلیاں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ناک ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ساخت پہ پیدا کیا ہے، اور ایک پراپر سٹرکچر ہے انسانوں کا۔ اور یہ سٹرکچر کوئی ایک عام انسان سے اگر کہا جائے ہم لوگ روبوٹ تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس روبوٹ کے اندر بلڈ سرکولیشن ہم لوگ نہیں دے سکتے۔ ہم لوگ کسی بھی طرح ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مقابلہ کر سکیں یا گاڈ فاربڈ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر سکیں۔ اور قدرت الہی کی نشانیاں ایسی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ خود انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ ان پہ تم لوگ غور کرو، کائنات کو تسخیر کرو۔ اللہ تعالیٰ خود انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال کرو، کائنات کو تسخیر کرو، جو میں نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان پہ تم لوگ غور و فکر کرو، ریسرچ کرو ان چیزوں پہ، تم لوگوں کو خود ہی فیل ہو جائے گا کہ واقعی کوئی ذات ہے۔ اور اگر مطلب اس میں کسی چیز کی کوئی شک کی گنجائش خدا نخواستہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود پھر کیوں دعوت دے رہے ہیں قرآن مجید میں کہ میری بنائی ہوئی چیزوں کو تم لوگ خود ایکسپلور کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، یعنی زمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی چیز مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے تم لوگوں کو بنانا، یا اللہ کے لیے یہ سخت کام نہیں ہے کہ اس نے زمین یا آسمان کو پیدا کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، وہ اتنی قدرت رکھتی ہے جو اس نے انسان کو پیدا فرمایا، ایک پراپر سٹرکچر کے اکارڈنگ پیدا فرمایا، اس کے بعد زمین اور آسمان جیسی اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کوئی بھی کام سخت نہیں ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظام پر غور نہیں کیا کہ تم لوگوں کو اگر میں نے عقل عطا کی ہے، سمجھ بوجھ عطا کیا تو اس کو استعمال کرو، اور کیا تم لوگ اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین کا انتظام کیسے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، اتنا ٹائم پہ اتنا پنکچویلٹی سے کس طرح چل رہا ہے؟ تو اس چیز پہ تم لوگوں نے کیا غور نہیں کیا کہ اگر وہ ذات اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتا ہے تو پھر یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے یا آپ کی لادینیت ہے کہ آپ اس ذات کے بارے میں یہ والا نعوذ باللہ آپ یہ والا کنسیڈر کریں، یہ والی گاڈ فاربڈ چیز سوچیں کہ وہ والی ذات جو آسمان اور زمین پیدا کر سکتی ہے، اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلا سکتی ہے، تو کیا اس کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ اگر وہ آپ کو ایک بار پیدا کرتا ہو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جتنی بار چاہے آپ کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ایک بار تمہیں پیدا کرنا ہے، پھر تمہیں موت دینی ہے، موت کے بعد تمہیں ایک ہی بار دوبارہ اٹھانا ہے، اور اس دن پھر تمہارا حساب لینا ہے اس نے۔ تو اس ذات کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے کہ وہ اگر ایک بار تم لوگوں کو پیدا کر کے موت دے سکتا ہے تو دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کن فیکن کی طلبگار ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف حکم دیتا ہے اس چیز کو کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی پورا نظام کائنات کن فیکن کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے کن کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک نہیں کہنا کہ ہو جا تب تک وہ چیز اس کائنات میں نہیں ہونی، ایون کائنات کا ایک بھی پتہ نہیں ہل سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ تو ہم لوگ کس طرح سے اٹھ کے گاڈ فاربڈ چیلنجز کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم لوگ فلسفے اور تھیوریز دے رہے ہیں
کہ نہیں اس طرح کی تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یا آخرت جیسی کوئی چیز نہیں، انسان ایک بار مر جائے تو دوبارہ نہیں اٹھ سکتا. اور انہی چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو اگر تمہیں کیا قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو، یعنی کہ اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے مٹی جیسی بے جان شے سے تم کو پیدا کیا ہے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے ایک نقشہ بنا، یعنی کہ تم لوگوں کا سٹرکچر ایک پراپر بنا، پانی کی بوند سے، خون سے، اور پھر تم لوگوں کو گوشت کی بوٹی میں کنورٹ کیا گیا. اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہارے اوپر آشکار ہو جائے، ریئلائز ہو جائے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی ہی ایگزسٹ کرتی ہے. کہ اگر تم لوگوں کو کوئی بھی شک ہے کہ قیامت کے دن ہم دوبارہ جی اٹھیں گے، تو یہ چیز مت بھولو کہ تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ ہم کیسے جی اٹھیں گے، تم لوگ ڈاؤٹ فل ہو، تو یہ چیز مت بھولو کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم لوگوں کو مٹی جیسی بے جان شے سے پیدا کی ہے. مٹی کیا چیز ہے؟ ایک بے جان شے ہے جو ہمارے پاؤں کی ہاک ہے، ہم لوگ چلتے پھرتے اس کو اڑاتے ہیں، لیکن اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. تو اگر وہ اتنا کارساز ہے، اس کی اتنی حکمت ہے کہ وہ ایک بے جان شے میں جان ڈال سکتا ہے، اس سے ایک چلتا پھرتا انسان بنا سکتا ہے، اور ایک نہیں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں انسان پیدا کیے ہیں اور ہزاروں کروڑوں مر چکے ہیں، اور ہم لوگ جو ایگزسٹ کر رہے ہیں ہمارے بعد بھی پتہ نہیں کتنے آنے ہیں. تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. کس چیز سے پیدا فرمایا؟ سوکھی مٹی سے، مٹی جیسی بے جان شے سے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس میں جان ڈال دی ہے. اسٹل پھر اگر کسی کا کوئی چیلنج رہ گیا ہے تو پھر یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، یا اس کے پاس گمراہی کا بہت ہی زیادہ اسٹاک موجود ہے، یا وہ بھٹکا ہوا ہے کہ جو قرآن کی آیات پہ اور اللہ تعالیٰ کی گواہیوں پر بھی یقین نہیں کر رہا. کیونکہ ایک بار پیدا کرنے کی، دوبارہ پیدا کرنے کی، اور جتنی بار چاہے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تخلیق کی صلاحیت اللہ کے پاس ہے. اور ان تمام چیزوں کی ڈسکشن کے بعد، عقیدہ آخرت پر ایمان لے آنے کے بعد، عقیدہ آخرت پہ یقین کے بعد، اللہ تعالیٰ کی ذات اور نشانیوں پہ یقین کے بعد، پھر آ جاتا ہے عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والوں کا کی زندگیاں جو ہیں وہ کس طرح سے مولڈ ہو جاتی ہیں، وہ کس طرح سے چینج ہو جاتی ہیں جب آپ اس بات پہ ایمان لے آتے ہیں کہ آخرت کا دن مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے، اور ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال اس قابل بنا کے لے کے جانے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم لوگ شرمندہ نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو انسانی زندگی پہ انفرادی بھی کافی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس چیز کے، اور اجتماعی زندگی پہ بھی بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کا میں نے یہاں پہ ذکر ضرور کیا، لیکن اس کے علاوہ بہت سے اثرات ہیں جو آپ لوگ اپنی زندگیوں میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں بھی عقیدہ آخرت کا حوالہ دے کے انسان کو اپنے اخلاق کو عمدہ کرنے کی تلقین بار بار کی گئی ہے. یعنی کہ انسان کو بار بار یہ باور کرایا گیا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، گناہوں کی طرف نہ جاؤ، نیکی کی رغبت دی گئی ہے کہ کیونکہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس لیے گناہ کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ تم نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تو اس زیادتی کا بھی جواب آپ سے لینا ہے جو آپ نے کسی جانور کے ساتھ ناحق کی ہوئی ہے. تو ہم تو پھر آپس میں انسان ہیں، انسانوں کی زیادتی کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ انسانوں کی زیادتی تب تک معاف نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے کہ تم انسان اگر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو جب تک ایک انسان زیادتی کرنے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کرنے والا جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگ لیتا میں بھی معاف نہیں کروں گا. ہم لوگ زیادتیاں بارہا زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، پھر جا کے اللہ کے حضور رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. اللہ تو معاف کر دیتا ہے، اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک آپ کو وہ انسان خود معاف نہیں کرتا. اس لیے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آخرت کا حوالہ دیا ہے کہ تم لوگوں نے کیونکہ میرے سامنے جواب دے ہونا ہے، میرے سامنے پیش ہونا ہے اپنے اعمال لے کر جو تم لوگوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا، تو بہتر ہے تم لوگ آخرت کے دن سے ڈرو اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور اپنی زندگیوں کو
اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال لو تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکو. تو ہر جگہ پہ آخرت کا حوالہ دیا گیا ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، آپ کی وہ انفرادی زندگی ہے، آپ کے وہ دوسرے لوگوں سے معاملات ہیں، آپ کے بزنسز ہیں، آپ کی پڑھائی ہے، آپ کا ویسے آپ کی عبادات ہیں، آپ کی کوئی زندگی کا اور اسپیکٹ ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کی آپ کو تلقین فرمائی ہے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، میرے احکامات کو مانو، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لو تاکہ جو تم لوگوں کی آخرت کی زندگی ہے وہ کامیاب ہو سکے، آخرت کے دن تم لوگوں کو میرے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. سب سے پہلے جو انسانی زندگی پہ اثرات ہیں وہ صبر کی تلقین آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ صبر کی تلقین کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کو صبر کی دعوت دیتے ہیں، صبر کرنے کی بار بار آپ کو تعلیم دی جاتی ہے کہ صبر کریں، لیکن صرف صبر کرنے کا نہیں کہا جاتا، ساتھ انسان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کریم ذات انسان کو تسلی دیتی ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی ذات کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے. وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے کہ وہ صرف ایک چیز کی یا ایک اسپیکٹ میں ان کو فورس نہیں کرتا کہ تم لوگ بس یہی کرو. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے صبر کی کہ تم لوگ صبر کرو، تو صرف وہ تم لوگوں کو تاکید نہیں کر رہا ہے کہ تم لوگ صرف صبر کرو، ساتھ اللہ تعالیٰ اس چیز سے تم لوگوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تم لوگ صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے اس کو کسی اور ذات کی، کسی اور انسان کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی. اور ساتھ اللہ تعالیٰ بشارت بھی سنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انعام کی اور جزا کی بشارت دیتا ہے کہ صبر تم کرو، مشکل ہے لیکن تم کرو، تکلیفوں کو برداشت کرو، لوگوں کی زیادتیوں پہ صبر کر لو، ان کو درگزر فرما دو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا ساتھ تمہارے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے بلکہ صبر کرنے پہ عنایات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا جگہ پہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی جانب سے بڑی عنایات ہوں گی اور رحمت الہی ان پر سایہ کرے گی. تو اس چیز سے کلیئر ہے کہ صرف تعلیم نہیں دی جاتی، صرف تاکید نہیں کی جاتی، بلکہ ساتھ آپ کو انعام کی، عنایات کی، نعمتوں کی بارش کی بشارت بھی دی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور اثر جو آپ کی زندگی پر ہے وہ بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر. وہ جذبہ کس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے، وہ غزوہ بدر کی ہم لوگ مثال لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. غزوہ بدر میں اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہوتا، صحابہ کرام کو اگر اللہ پر یقین نہ ہوتا تو وہ اتنے بڑے لشکر سے کبھی بھی نہ ٹکراتے. 313 کی تعداد تھی صحابہ کرام کی، مسلمانوں کے لشکر کی، صرف اور صرف 313 مسلمان تھے، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے کفار کے لشکر کے پاس تھا، لیکن سٹل وہ اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے، صرف اور صرف کس بیس پر کہ ان کو اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ کی ذات ہماری مدد فرمائے گی، اور اللہ کی ذات نے مدد فرمائی بھی. اور اسی سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی ہیں. سورۃ البقرہ میں ہی اللہ نے ذکر فرمایا ہے جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. یہ کون سا کانٹیکسٹ ہے، یہ کون سا ریفرنس ہے؟ یہ غزوہ بدر کا ریفرنس ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، یعنی چھوٹا لشکر بڑے لشکر پہ غالب آ گیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ انہوں نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے. اگر وہ اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اس لیے انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اور وہ اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ جا کے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے ٹکرا گئے، اور اللہ نے ان کو فتح سے ہمکنار بھی کیا. اس کے بعد انسان کو کچھ جگہ پہ وعید بھی سنائی جاتی ہے، انسان کو دین کی طرف لے کے آنے کے لیے عذاب الہی کی وعید سنائی جاتی ہے کہ اگر تم اتنی اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود، اللہ کے احکامات ہونے کے باوجود، رسول کی سنت ہونے کے باوجود تم لوگ قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، واپس نہیں آتے اور بھٹکے رہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی گرمیوں سے زیادہ سخت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے آخرت کے دن اٹھائے جانا ہے، تم لوگوں سے میں نے جواب طلب کرنا ہے، تم لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ اللہ پاک ہم تو کچھ بھی نہیں کر کے آئے ہوئے، ہمارے تو اعمال ہی اتنے برے ہیں، ہمارے اعمال میں صرف گناہ ہیں یا میکسیمم گناہ ہیں، اور نیکیاں بہت ہی کم ہیں، چند نیکیاں ہمارے پاس.
یا نیکیاں نہ ہونے کے برابر ہیں تم لوگوں کی. جو نیکیاں تم لوگوں نے کی ہوں گی اس پر تو جزا ہے تم لوگوں کے لیے، لیکن جو گناہ تم نے کیے، شرک یا منافقت کی، تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ڈینائی کیا، جھٹلایا ان کو، حالانکہ تمہارے پاس دین تھا، قرآن تھا، لیکن پھر بھی تم نے اس کو ماننے سے انکار کیا، تو پھر جہنم کی آگ تم لوگوں کے لیے آبویس ہے. پھر نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کی رغبت دی جاتی ہے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، خیرات کرو گے، لوگوں کو دو گے، تو اس کا پورا اجر تم کو ملے گا اور تمہارے ساتھ ظلم نہ ہوگا. اس کا پورا اجر تم لوگوں کو دیا جائے گا. کیوں کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھوڑی سی چیز بھی دیتے ہیں تو وہ ڈبل کر کے آپ کو واپس دیتا ہے، کیونکہ یہ والا بزنس آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. اپنے مال کا سب سے بہتر بزنس آپ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ کو وہ 2 گنا 3 گنا بلکہ 4 گنا ہو کے اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے اور اس کا پورا اجر آپ کو ملتا ہے. وہ چاہے اس دنیا میں ملے یا آپ کو آخرت میں ملے، لیکن آپ کو اس کا اجر آپ کا سیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد سود خوری سے اجتناب کی تلقین کی گئی ہے کہ سود خوری نہ کرو اور ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، کیونکہ جب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے تم لوگوں نے سود خوری کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سختی سے منع فرمایا سود لینے سے بھی اور سود دینے سے بھی. تو سود ہے، رشوت ہے، اور بھی جتنے گناہ ہیں، حرام چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے. اور ان تمام چیزوں سے منع فرمانے کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ یہ کافروں کی روش ہے کہ تم لوگ دنیا میں ہی کھو جاؤ، تم لوگ اللہ کو بھلا دو، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ سنو، اس کے احکامات پر عمل نہ کرو، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہو، اور پھر ایک دن تم مر جاؤ، اور مرنے کے بعد پھر تمہارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اپنے گناہوں کو نیکیوں سے ریپلیس کرنے کا. پھر تمہارا ٹائم گزر چکا ہے. اب تمہارے پاس صرف پچھتاوا ہے اور انتظار ہے جو تم نے آخرت کے دن کا کرنا ہے جب تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اسی لیے ہم تمام انسان، اور اسپیشلی مسلمان ہی صرف، کیونکہ ہم لوگ دین پہ ہیں، ہم لوگوں سے مطلب تمام مسلمان، ہم لوگ دین پہ، اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا بارہا ہر نماز میں کی جاتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنۃ اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یعنی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرنا، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کرنا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. یہی دعا مانگی جاتی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے کہ ہمیں آگ کے جہنم کے عذاب سے بچا لے یا اللہ، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی عطا فرما، اپنے سامنے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما.